محمد فرمان، لاہور۔ شاید میرے الفاظ میرے جذبات بیان نہ کر پائیں، مگر سرکار کے الفاظ جب آپ کی بارگاہ میں سنیں نصرت فتح علی خان صاحب کے بارے میں۔ میرے والد صاحب بھی قوال تھے، اس کے بعد اور پہلے بھی نصرت صاحب کے کلام سن کر بہت رویا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ سے نصرت صاحب سے ملاقات ہو، باطن میں ان سے کچھ عطا ہو جائے۔ مجھے مانگنا نہیں آیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں بچپن میں ہم بھی قوال تھے، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد سب ختم ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹا تم کو ان کی لیگیسی کو لے کے چلنا چاہیے نا، ختم کیوں کر دیا تم نے؟ یہ جو لفظ قوال ہے یہ نکلا ہے قول علی سے۔ قول علی بگڑ کر قوال بنا۔ قوالی قول علی تھا، یعنی مولا علی کے جو فرمودات تھے وہ ترنم میں بیان کیے جانے لگے، ترنم میں بیان کیے، نظمی صورت میں بیان کیے جانے لگے۔ اس کے بعد جب یہ کہانی ہندوستان پہنچی ہے تو وہاں انہوں نے ڈھول وول بھی لگا دیے ساتھ، چشتیہ خاندان میں، اور پھر وہ بگڑتے 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 قول علی قوالی ہو گیا۔ قول علی، ہاں، تو یہ برا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، پنجتن پاک کی، فقراء کی یہ شان بیان کرنا، ان کے مناقب، ان کے محاسن، ان کے فضائل منظوم طور پر بیان کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو جو دل و جان سے محبت میں قوالی کا اہتمام کرتے ہیں، قوالی گاتے ہیں، تو وہ در حقیقت عبادت کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام میں جو قوالی کرنے والے حضرات جو ہوتے تھے وہ صوفی ہوتے تھے اور قوالی کرتے تھے، اور ان پر لازم تھا کہ وہ باوضو ہو کر کے قوالی کریں۔ اب نہیں مجھے پتا کہ یہ باقی جو قوال ہیں یہ بھی باوضو ہو کے قوالی کرتے ہیں کہ نہیں۔ کوئی کرتا تھا ندیم بھائی؟ نہیں، کسی کے بارے میں بھی؟ اچھا، ہماری مسلمان جو قوم ہے اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ان کا دماغ کام نہیں کرتا، لہذا کبھی انہوں نے خود بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، دماغ کو استعمال نہیں کیا یہ سمجھنے میں کہ کسی بھی کام کو اچھا یا برا نیت بناتی ہے۔ موسیقی حرام ہے، ناچنا حرام ہے، یہ بات غلط ہے۔ وہ موسیقی حرام ہے جس میں حرام کام ہو، وہ ناچنا حرام ہے جو حرام کے لیے ناچا جائے، وہ شاعری حرام ہے جس میں یعنی حرام تعلقات کا ذکر ہو، کسی عورت کے جسم کے بارے میں شاعری کی جائے، اس کے جسم کے خطوط کو موضوع بحث لایا جائے، تو ایسی شاعری حرام ہے۔ لیکن وہ شاعری جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا ہو، وہ حرام کہاں سے ہوئی؟ تو ایسا ناچنا گانا جس سے آدمی کے دل میں غبار آئے، شہوت میں اضافہ ہو، وہ حرام ہے موسیقی۔
وہ ناچنا گانا حرام ہے جس سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، فاسد خیالات آتے ہیں. لیکن وہ ناچنا گانا جس میں بندہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ناچ رہا ہو، اللہ رسول کے عشق میں جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہو، بے ہوش ہو رہا ہو، وہ حرام کدھر سے آ گیا؟ کیوں بھائی؟ وہ تو حرام نہیں ہو سکتا نا. بابا بلے شاہ نے کیا کہا کہ ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چج ہوئے. بلا نچ کے یار منا لے، پاویں کافر بننا پہ جاوے، پاویں کنجری بننا پہ جاوے. سرکار نے بھی فرمایا یہ کہ ہم نے جب بلے شاہ کی یہ شاعری سنی تو دل میں سوچا کہ بھئی ناچنے تو بری بات ہے، ناچنے سے کیا رب راضی ہوگا. لیکن پھر سرکار نے فرمایا کہ بلے شاہ نے کہا کہ ناچنے میں میری نیت یہ تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں ابھریں، پھر جب ناچ کے دل کی دھڑکنیں ابھر گئیں، ان کے ساتھ اللہ اللہ ملایا تو رب بھی راضی ہو گیا. تو نہ قوالی حرام ہے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کرے وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تعزیہ نکالنا حرام ہے یا حلال ہے، تو میرے ذہن میں وہ سوچ ہے جو سوچ نیتوں پر مبنی ہوتی ہے. تعزیہ نکالنے سے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے، ان کی یاد میں آنسو آتے ہیں، تو اچھا عمل ہے نا، کیا برائی ہے اس میں؟ لہذا فرمان بیٹے، آپ کو اپنے والد صاحب کی جو لیگیسی ہے قوالی کی، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. میں آپ کو انسینٹیو دے دیتا ہوں، سرکار کی جو شاعری ہے، سرکار کا جو کلام ہے، آپ جو ہے اس پر قوالی کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اس عمل میں برکت بھی دے گا. نظام احمد گوہر گونڈا، یو پی انڈیا. گوہر شاہی میرے جب پاکستان میں رہتے تھے ہم، تو اس وقت تو میں نے نہیں سنا تھا کسی کو کہتے ہوئے کہ قوالی حرام ہے. یہ تو میں نے یہیں اب آ کے انگلینڈ میں سنا ہے. وہاں تو ہمارے محلے میں مختلف مواقع پر، اب تو پتہ نہیں کیا خوشی کے موقع پر گند بلا کرتے ہیں نا، غل غپاڑا کر. اس وقت جو تھا، جب ہمارا بچپن تھا، تو اس وقت جو ہے وہ مختلف خوشی کے مواقع پر لوگ رات کو قوالیاں کراتے تھے، تمبو ومبو لگاتے رات کو گلی میں، تو قوال آتے اور وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں بیٹھتے. اب وہ شاید وقت گزر گیا ہے، اب ایسا نہیں رہا. پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے. ہمارے محلے میں کئی دفعہ سال میں قوالیاں ہوتی تھی. عقیدے بدل گئے، دیوبندی زیادہ ہو گئے، وہابیت پھیل گئی زیادہ. لیکن اگر آپ مذہبی طور پر دیکھیں نا، سما، قوالی کو سما کہتے ہیں نا، مذہبی طور پر اگر آپ سما کا ڈائسیکشن کریں تو تلاوت قرآن بھی سما میں آتی ہے، نعت کا پڑھنا بھی سما ہے، تلاوت قرآن تک سما میں آتا ہے. کیوں بھائی ندیم؟ تو اب آپ اس کو حرام قرار دیں گے؟ چھوٹی سی بات سمجھنی ہے بس. جس کام میں کوئی حرام چیز مکس ہو جائے وہ حرام ہو گئی. اب جیسے یہ پانی حلال ہے نا،
اب آپ اس میں 2 قطرے برانڈی کے ڈال دیں، آپ حرام ہو جائے گی. پانی حرام نہیں ہے، وہ جو 2 قطرے آئے ہیں شراب کے، اس نے حرام کر دیا پانی کو. اور اگر اسی پانی میں 2 قطرے آب زمزم کے ہو جاتے تو یہ مقدس ہو جاتا. تو پانی کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح قوالی میں اگر آپ عورتوں کے جسموں کی تعریف کر رہے ہیں اور آسمان و زمین کے خلا میں ملا رہے ہیں ان کی تعریف میں، تو وہ تو واقعی حرام ہے. لیکن اگر قوالی اللہ کے رسول کی نعت ہے، بزرگان دین کی منقبت یا ان کے قصائد ہیں، محاسن ہیں، یا اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو یہ چیز کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے.